توحید کا کمال بھی رسول، امامت کا کمال بھی رسول۔ جتنے اولی الامر ہیں ان کا کمال کون ہے؟ مرکز کون ہے؟ رسول۔ اللہ کا کمال کا مرکز کون ہے؟ رسول۔ ان کو رسول بنا کے اب اللہ بس، لیکن میں اب بالکل علم کلام کو آسان کرنے لگا ہوں۔ اللہ دیکھنے سے ماورا ہو گئے۔ اس نے کہا میں نے نظر آنا نہیں، تھوڑی بات ہے۔ اللہ کیا کہے؟ میری رویت بہار ہے، میں نے نظر آنا ہی نہیں۔ اگر اللہ نظر، آپ سو رہے ہیں تو میں کس کو سناؤں؟ ذرا برابر سلوات نہیں، اگر آپ سونے لگے تو تھوڑا سا پڑھ کے مسائل پڑھ لیں، مجھے کوئی ضروری نہیں کہ سارے موضوعات آپ کو سنائیں۔ بڑے بڑے بزرگ سونے لگے، یار بچوں کی تو بات ہی نہیں ہے۔ آپ کے سونے سے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن اچھی بات سننے سے معلوم ہو۔ اس لیے کہ بس اللہ کے لیے رویت محال ہے، دیکھ نہیں سکتے۔ جلدی بات کر، جلدی علم کلام کی تھوڑی سی مرتبہ کی بات کریں، چونکہ دیکھنے رویت کے لیے اس آگے رنگ کا ہونا ضروری ہے۔ رویت کے لیے رنگ کا ہونا ضروری ہے۔ رنگ دیکھیں، رنگ کے لیے سطح کا ہونا ضروری ہے جس پہ رنگ قائم ہو۔ بہت بڑی بات ہو رہی ہے، اگر آپ اس کے نتیجے تک پہنچے۔ دیکھنے کے لیے رنگ ضروری ہے، رنگ کے لیے سطح ضروری ہے۔ دیکھیں، آپ کپڑا کالا دکھا سکتے ہیں، کالا رنگ نہیں۔ اگر کالا رنگ کچھ بنائیں گے بھی تو صحیح، وہ مادہ ہی ہوگا نا۔ کیا دکھائیں گے؟ سطح، رنگ کے لیے سطح کی ضرورت ہے۔ غلطی مشکل ہو گیا، سطح کی ضرورت ہے، اور سطح جسم پر قائم ہوتی ہے۔ وہاں جسم چونکہ مرکب ہوتا ہے صورت اور مادہ سے، جب وہ صورت و مادہ ہے وہ جسم ہی نہیں ہے، مرکب نہیں ہے، مرکب نہیں ہے اس کی سطح نہیں ہے، سطح نہیں ہے رنگ نہیں ہے، پھر صفت اللہ کیوں کہتا ہے؟ غور نہیں فرماتے۔ انہی کو جو اپنا سب کچھ ان کو بنایا، فرمایا ان کا رنگ ان کا نہیں۔ کمال کن اسی لیے اللہ نے اپنے آپ، بات کو شروع کرتے مسائل کی طرف بڑھتے، اس لیے اللہ نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ تصور میں بھی نہیں آتا، جس کی تصدیق کے لیے مظہر کی ضرورت ہے۔ تصور میں نہیں آتا، تصور کے لیے تصدیق ضروری ہے۔ تصدیق کون کرے گا؟ مظہر۔ اسی لیے اللہ نے اپنی اس توحید کی مثال کے لیے ہوا بنائی ہے۔ ہوا نظر نہیں آتی، جس کی مخلوق نظر نہ آئے خالق کیوں نظر آئے؟ یہ ہوا نظر آتی، یہ دیکھیں ہوا لگ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، نظر نہیں آتی۔ یہاں جس کی مخلوق نظر نہیں آتی تو پھر خالق نظر کیوں آئے؟ خالق کا نظر نہ آنا مخلوق اس ہوا کے نظر نہ آنے کی وجہ، جب مخلوق نظر نہیں آتی، مخلوق ایسی شے، ہوا ایسی شے بنا دی نظر نہیں آتی، پھر اسی ہوا سے اللہ نے اور لطیف شے روح کو بنایا۔ روح موجود ہے مگر نظر نہیں آتی۔
مگر نظر روح نظر نہیں آتی. وہ یار ہوتے ہوئے نظر کیوں نہیں آتی؟ کس کی دلیل ہے؟ کس کی؟ قولی فرماتا ہے آخر کوئی تو ایسا ہونا ضروری ہے جو موجود بھی ہو اور نظر نہ آئے. یہ روح جیسے ہماری حیات چل رہی ہے، زندگی چل رہی ہے، ہر آدمی کی روح میں ثبوت کس کا ہے؟ توحید کا. روح موجود ہے، زندگی موجود ہے، تو کیسے موجود ہے؟ روح تو نظر نہیں آتی، پھر کوئی تو کمال ہے. اس روح سے زیادہ اللہ نے دلیل اور لطیف کا انشاء کر دی عقل. عقل اتنا لطیف ہے کہ روح پہ بھی کنٹرول کون کرتی ہے؟ جو دلیل ہے اس کی، اس پہ عقل کنٹرول کرتی ہے. جب ہماری عقلیں غلطی کرتی ہیں پھر ضروری ہے کہ ہماری عقلوں پہ بھی کوئی عقل کنٹرول کرے. ہماری عقلوں کے لیے کنٹرول کون کرے؟ عقل. وہ عقل کون ہے؟ عقل محمد آل محمد علیہ الصلوات والسلام. ذرا بنا کر صلوات پڑھ دیجیے. بس آپ کی زحمتیں تمام یا نا تمام، اب زیادہ وقت نہیں لیتے. اب ہماری عقل کو، یہ جو عقل ہے ہماری، اس عقل کے لیے جناب علی علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا اچھا عقل کتنی ہے آپ میں؟ مقدار عقل کتنا ہے؟ عقل رکھتے ہوئے بھی خبر نہیں کہ کتنی. جب عقل کتنی نہیں سمجھ آتی تو خالق کتنا ہے کیسے تعین نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ نے یہ جو ہماری عقل، بس بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں، میری طرف دیکھیں. جب عقل ہر آدمی میں عقل بنائی، لیکن اس عقل کے لیے شرط بنائی، جب تک عقل مکمل نہیں ہوتی آدمی بالغ نہیں ہوتا عبادت شروع نہ کرے. معلوم ہوتا ہے عقل کے بغیر عبادت ناقص. اگر عقل کامل نہیں ہے عبادت شروع نہیں ہوتی. بالغ ہونے کے بعد نماز شروع ہوتی ہے. تو پھر میں جملہ کیوں نہ کہوں، جب نماز بالغ ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے تو آذان پیدا ہوتے ہی کان میں کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ اور یہ بچہ بھی ابھی پیدا ہوا کا پہلے آذان دو. آذان میں نماز نہیں ہوتی، ولایت علی ہو. کان میں الحمد پڑھتے صحیح، کان میں نماز پڑھتے ہیں، الحمد پڑھتے ہیں. اور نہیں فرمایا. میں ایک جملہ کہوں، خدا کی قسم، اگر وہ روحانی طور پہ بچہ سمجھ نہیں رہا تو فعل ابس فاصلہ ہوگا. معلوم ہو گیا پیدا ہوتے ہی اس ولایت سے تعلق کا کمال مومن لے گیا. تبھی تو اس کی اس کمال کو ہے جس کمال کو تو لے کے آیا ہے، اس کی دلیل علی ولی اللہ سن. اس عقل کو اللہ نے کنٹرولر بنایا. اب نیچے دیکھ لیں، پھر میں پہلے نیچے جو کچھ ہے وہ دیکھ لیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ موضوع کی بلا سے کہیں ذرا پڑھ کے دکھائیں نا. جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں پڑھیں نا. میں کیا کہوں ذرا یہ موضوع کون پڑھتا ہے؟ العقل کثرۃ من بحار ملکوتہ. علی فرماتے ہیں کہ یہ عقل اس کی ملکوتی سمندر کا ایک قطرہ. سبحان اللہ، ملکوتی سمندر کا ایک قطرہ ہے. شعلۃ من شعلات انوار جبروت ہی. یہ نفس جس نے
مکلف نمازیں پڑھنی ہے. یہ کیا ہے؟ شولتم من شولات انوار جبروت ہے. اس کے جبروتی نور کے شولے کا نام نفس ہے. وہ شولہ ہی دین کا نور ہے. جسے کیا بن جب تک کہ ان کی محبت نہیں ہوگی. اس لیے اللہ نے اس عقل کو پیدا کر کے اس عقل میں پورے جسم پر اس کا کنٹرول ہے. عقل کا کام ہی صحیح، عقل کا کام ہی جسم میں طلب پیدا کرنا. یہ عقل کیا کرتی ہے؟ انسان میں طلب پیدا کرتی ہے، آنکھوں میں طلب پیدا کرتی ہے، کانوں میں طلب پیدا، سارے کنٹرول ہے نا عقل کے بعد. تو یہ کیا کرتا ہے؟ سارا 70 سالہ زندگی میں عقل کا کام یہ ہے کہ کسی کی طلب جسم میں پیدا کرے تاکہ آنکھ بھی دیکھنے کی منتظر ہو، کان سننے کا منتظر ہو، زبان کہنے کی منتظر ہو، ہاتھ مس کرنے کے لیے منتظر ہو. تو جب یہ سارا نظام ہی عقل کے ماتحت اور طلب کے لیے کیا ہے، پیدا کیا ہے، تو پھر ضروری ہے اللہ کے لیے کہ اس عقل سے پہلے کوئی پہلے اپنا مطلوب بنا. اور نہیں فرما رہے ہیں جب ان تمام کائنات کی عقلوں کو پیدا ہی طلب کے لیے کیا ہے تو ضروری ہے اللہ کے لیے کیا بنائے؟ کوئی اپنا مطلوب بنائے. وہ مطلوب صرف ان عقلوں کا نہ ہو، اس کا اپنا بھی مطلوب ہو. وہ طالب نہ ہو، مطلوب ہو. اس لیے حبیب مطلوب ہوتا ہے، خلیل طالب ہوتا ہے. نبی خلیل ہے، 14 حبیب ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ مطلوب بنایا ہے. جب اللہ نے مطلوب بنایا تو یہ سارا نظام جو ہمیں تکلیف ہے، نمازیں روزے، اللہ نمازیں روزوں سے اللہ تھوڑی بنایا. یہ جو دین والا نظام، شریعت والا نظام ہے، سارا نظام جو اپنے بڑھنے کے لیے بنایا ہے، اپنے فائدے کے لیے بنایا ہے. آج جو اللہ اکبر کہہ کے پوری نماز پڑھ جائے، اوپر نیچے کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ ساری رات کھڑے ہو جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ اس سے بڑا ہو جاتا ہے. اللہ کا کمال ہمارے نمازیں پڑھنے سے بھی بڑا ہو گیا، ہمارے ماننے سے وہ اللہ بلند ہو گیا. غور نہیں فرمایا. اس کا نتیجہ ضروری ہے کہ خالق جب اپنے لیے نمازیں عبادت نہیں بنائی تو پھر